اور جو حضور کو جماعت عطا فرمائی وہ جماعت بھی نرالی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو صحابہ کی پہلی شان کیا ہے؟ ہر وقت کس کو یاد کرتے ہیں؟ اور دوسری صحابہ کی شان جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، یریدون وجہہ، ہر کام میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہر کام میں کوئی بلے بلے نہیں، کوئی جناب میرا نام اونچا ہو جائے، لوگ مجھے حاجی کہیں، الحاج ملحوج ہیں، لوگ جناب مجھے کہیں بڑا صدقہ، کوئی چیز نہیں دل میں۔ کیا ہے دل میں؟ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے اگر 1 پاؤں جو صدقہ کیا ہے، 1 پاؤں جو صدقہ کیا ہے اس کا ثواب، اور آج کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو صحابہ کے 1 پاؤں جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو خلوص ان کے دلوں میں ہے، میرے اور آپ کے دل اس خلوص سے خالی ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو زمین کے اوپر بچھاڑا ہوا اور اس کو قتل کرنے لگے، حالت جنگ میں اس کو قتل کرنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ اب تو کوئی میرا وار نہیں چلے گا، تو اس نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اوپر تھوک دیا۔ جب اس نے تھوکا تو آپ نے چھوڑ دیا، کہا علی اب تو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، میرے ٹکڑے کرتے، اور آپ نے مجھے الٹا چھوڑ دیا۔ فرمایا بات سنو، میں نے تجھے زمین پر لٹایا تھا قتل کرنے کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اور جب تو نے میرے منہ کے اوپر تھوکا تو اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، تو ہوتا کون ہے؟ میرے منہ کے اوپر تھوکنے والا۔ تو اس لیے فرمایا جب اپنا غصہ شامل ہو گیا، میرا عمل خالص نہ رہا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا علی تم اپنے رب سے اتنے مخلص ہو، تم اپنے پروردگار سے اتنے مخلص ہو، اگر تمہارا یہ خلوص ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے حضور کے غلاموں میں شامل کر دو۔ تو حضرات صحابہ کرام کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بدر کی جنگ میں کفر کی طرف سے ہیں، اور ایک دن باپ بیٹا کھانا کھا رہے ہیں جنگ کے بعد، بیٹے نے کہا ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، شوخی سے بات کی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹا تو کفر میں کچا تھا، اے کاش تو میری تلوار کے نیچے آتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ اپنے محبوب کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ یہ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خلوص۔ ایسے نہیں ان کو عرش بری سے جنت کے سرٹیفکیٹ آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، انہوں نے جو بھی عمل کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ یہ 2 شانیں ہیں جو اللہ کو صحابہ کی پسند ہے، تو ہمیں بھی ان کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پہلی بات ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اس کی یاد، اور دوسرے نمبر پر جو بھی عمل کریں صرف اللہ کی رضا، دنیا کی خوشنودی نکال دیں اندر سے۔ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے محبوب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہماری 2 نیتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، لوگ ذرا واہ واہ کریں، واہ جی واہ کیا بات ہے جی، مولوی صاحب کی بڑی دھڑلے والی تقریر تھی ہے، ہاں جی، لوگ بھی کہیں جی جناب حاجی صاحب کا حج کیا بات ہے جی، حج اکبری کر کے آ گئے ہیں۔ حالانکہ حج اکبری کوئی حج نہیں ہے، جمعہ کے دن جو حج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی فضیلت ہے، یہ حج اکبر کا لفظ عمرے کے مقابلے میں ہے، ویسے کوئی حج اکبری نہیں ہے، یہ لوگوں کا گڑھا ہوا ہے بس، ہیں جی۔ تو پھر جناب یعنی ہم یہ چاہتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں، بلکہ وہ ایک لطیفہ ہی ہے، لطیفے میں اصلاح ہے۔ ایک رانا صاحب کو رانے ناراض نہ ہو جائیں، ہیں جی، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کا نوکر جو تھا وہ تعریفیں کر رہا تھا، ماشاءاللہ جی رانا صاحب نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، رانا صاحب جو ہے نا جی صدقہ بڑا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ وہ نماز توڑ کے کہنے لگا بے ایمان اس کو بتا کہ رانا صاحب نے حج بھی کیا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا؟ تو یہ ہے آج ہماری صورتحال کہ ہماری جناب تعریفیں کرے جی، لوگ کہیں جی واہ واہ جی یہ اس نے بڑی عبادت کی ہے، بڑی جناب تہجد پڑھتا ہے، بڑی اس کی ٹوپی ہے، پگڑی ہے، بڑا اس کے سر ماتھے پہ محراب بن گیا ہے۔ بھائی یہ سب یہ ریاکاریاں ہیں، ان چیزوں سے نکلو۔ آپ کہیں میں نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اس نے فضل فرمایا، عمل کی توفیق عطا فرمائی، اب وہ فضل فرمائے اور اپنی شان رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لے۔ عمل تھوڑا ہو خلوص سے ہے، خدا کے دربار میں قبول ہو جائے گا، قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر عمل بہت بڑا ہے مگر اس میں اخلاص نہیں ہے، ہاں وہ حدیث سنا رہا تھا تو صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب بہت سے اعمال کرتے ہیں، 2 نیتیں ہیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، لوگ بھی ہماری تعریفیں کریں، واہ واہ کریں، شاباش دیں،
حضور فرماتے ہیں سنو، اللہ اپنے شریکوں سے بھی پاک ہے اور اللہ ایسے عملوں سے بھی پاک ہے۔ اور قیامت کے دن اعلان ہوگا، حق تعالیٰ فرمائیں گے جنہوں نے میرے لیے عمل کیے نا، آؤ آ کے مجھ سے جزا لے لو، اور جنہوں نے لوگوں کے لیے عمل کیے ہیں یہ لوگ کھڑے ہیں، لے لو آ کے ان سے، لوگوں سے کیا لینا دینا۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، نماز روزہ عبادات حج زکوٰۃ صدقہ خیرات جو کچھ بھی ہے کس کی رضا؟ سب بولو کس کی رضا؟ اللہ کی رضا۔ آپ نے اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے عمل کر لیا، بعد میں وسوسے آتے رہے، بعد میں باتیں ہوتی رہے، اب آپ کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ خدا کے دربار میں قبول ہو چکا ہے۔ سمجھ گئے وہ بات کہ نہیں؟ اگر دل کے اندر آئے نا وسوسہ، ہاں تو پیسے دے رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں جی تیری واہ واہ ہوگی، یہ بھی ریاکاری کا وسوسہ ہے۔ آپ نے اس طرف نہیں جانا، بلکہ آپ نے اس طرف آنا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اپنے رستے میں دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اتنے بندے جو ہیں یہ میری نیکی کے گواہ بن جائیں گے اور اللہ ان کی گواہی کو قبول بھی کریں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی دو شانیں بیان فرمائی، فرمایا ایک تو ہر وقت صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دوسری شان صحابہ کی یہ ہے یریدون وجہ، جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے اندر صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ یہ دو اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔